السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک کا کرم ہے ٹھیک ہوں۔ آپ سب نے میری پچھلی ایپیسوڈ کو بہت پسند کیا، بہت سے کمنٹس آپ کے آئے، پڑھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ رپلائی تو نہیں کر سکی لیکن میں نے آپ سب کے کمنٹس ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ آپ کو میری یہ بھی ایپیسوڈ بہت پسند آئے گی، مجھے یقین ہے۔ اور مجھے آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی ایپیسوڈ لگی۔ اس کے علاوہ دیکھیں گائز، آپ میرے چینل کو شیئر نہیں کرتے، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ پلیز آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سے شیئر کریں۔ اور ایک اور بات، آپ پڑھتے ہیں پر سبسکرائب نہیں کرتے، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ چلیں میں اپنی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 33 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ ویری انٹرسٹنگ ایپیسوڈ، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 33 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ گہرے سانس بھرتی وہ شاذل کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ آئینے میں اس کے خوبصورت نشیب و فراز کو دیکھتے وہ اپنے جذبات میں طغیانی اٹھتی محسوس کر رہا تھا۔ جھٹکے سے اپنی طرف موڑا، وہ سیدھا شاذل کے سینے سے جا ٹکرائی۔ تمہاری کمر کا تل مجھے رقابت محسوس کرواتا ہے۔ اس کی کمر کے اطراف میں دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے اس کے جسم کی نازکی کو محسوس کرتا وہ بہکے جا رہا تھا۔ شاذل، حیا کی نظریں شرم و حیا سے جھکی جا رہی تھی۔ دونوں کندھوں سے ڈھل کے فراق کو بمشکل اوپر کی طرف سرکاتی وہ اس وقت شاذل کے ہوش اچھے سے ٹھکانے لگا گئی تھی۔ یکدم اسے باہوں میں بھرا۔ حیا نے سانس روکے اس کا چہرہ دیکھا، جو انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے حیا کے چہرے کے بہت ہی قریب تر تھا۔ دھڑکنوں میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ اسے شاذل کے ارادے آج بالکل ٹھیک نہ لگ رہے تھے۔ دھیرے سے اسے بستر پہ لٹاتے وہ اس کے اوپر جھکتا، اس کے چہرے پہ نظریں ٹکائے، اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ ڈالے، اس کا چہرہ تکیے سے اوپر کو اٹھاتے، اپنے چہرے کے قریب لاتا، اپنی نرم گرم سانسوں سے اسے جھلسا گیا۔ حیا نے سہمتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس پہ مکمل حق رکھتا تھا۔ وہ اسے چھو سکتا تھا۔ اسے چھونے کا حق اللہ نے دیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ شاذل کے ہاتھوں کی نرم گرفت پہ اپنی سانسوں کو بگڑتا محسوس کر رہی تھی۔ حیات، اوپن یور آئیز، دھیرے سے محمول لہجے میں کہتا وہ حیا کو مزید خود میں سمیٹنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے شاذل کے لب اس کے ہونٹوں سے مس ہو رہے تھے۔ اتنی نزدیکی پہ حیا کا دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ حیات، اب کی بار تھوڑا سخت لہجے میں پکارا۔ تو حیا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ میں ہمارا رشتہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ شاذل کی غمگین آواز پہ حیا کی پلکیں لرزی۔ مطلب وہ اس سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس کا حیا کو نرمی سے چھونا بھی حیا کے دل میں شاذل کے لیے مزید گہری محبت جگا رہا تھا۔ اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔
اپنی چھوٹی سی لائف میں اس نے بہت کچھ دیکھا تھا اس دنیا میں، اور جب سے جرنلسٹ بنی تھی آئے دن ایسی ہزاروں داستانیں ملتی تھی جس میں شوہر بیوی پہ ظلم ڈھاتا، محبت میں بھی وہ جنونی ہوتا، ہاتھ بھی اٹھاتا اور فزیکل تکلیف بھی دیتا، لیکن حیا نے شاذل کو کتنا تنگ کیا، ہر بار اس کے لیے مشکل کھڑی کی۔ غصے میں شاذل نے اسے شروع میں بہت کچھ کہا، لیکن کبھی اس کے ساتھ زور زبردستی سے اس پہ اپنا تسلط نہیں جمایا تھا۔ غصے میں اس سے بدلہ نہیں لیا تھا، نہ ہی فزیکلی نہ ہی ہاتھ اٹھا کے۔ اب جب کہ حیا کے دل میں اس کی محبت اجاگر ہو چکی تھی تو وہ کیسے اسے منع کرتی، جب کہ وہ خود شاذل کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ شاذل کے اجازت لینے کے انداز پہ وہ زیر لب مسکراتے نظریں جھکا گئی۔ کیا ہوا، مسکرا کیوں رہی ہو؟ شاذل کا اس کا یوں جواب دیے بنا مسکرانا اچھا نہ لگا۔ وہ آج ہر حال میں حیا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا حیا جذباتی لڑکی ہے اور آنے والے وقت میں کچھ سچائیاں ایسی تھیں جو کھلتی تو شاید وہ اس سے دور ہو سکتی تھی۔ شاذل اس کے دور جانے کے سارے راستے مسدود کر دینا چاہتا تھا، حیا کو اپنا کے وہ اسے اپنا اسیر بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ کبھی بھی اپنے دل یا دماغ میں اسے چھوڑنے کا خیال ہی نہ پیدا ہونے دے۔ اسے اتنا پیار دینا چاہتا تھا کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کے نہ جائے۔ چاہتا تھا اس پہ بھروسہ کرے، اور بھروسے کے لیے وہ پہلے اپنا رشتہ حیا کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا تھا، اتنا مضبوط کرنا چاہتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے حیا سے دور نہ کر سکے۔ آج پہلی بار وہ اپنی زندگی میں کسی کو لے کے انسیکیور ہوا تھا۔ کتنی بار کس لے چکے ہو، تب تو اجازت نہیں لی۔ اب اجازت کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ حیا کی بات پہ شاذل اسے ماتھے پہ بل ڈالے دیکھتا رہ گیا، تو حیا نے بھویں اچکاتے اسے مسکرا کے دیکھا۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب نکالوں کہ تمہیں میرا کس کرنا برا لگا، یا چاہتی ہو شاذل اپنی حیا کے قریب آ سکتا ہے؟ شاذل اس کے قریب ہوتے بیڈ پہ گھٹنے رکھتا اس پہ جھکا۔ حیا نے اپنا سر تکیے پہ رکھا، دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہوئی۔ شاذل اس کے چہرے پہ پھیلتے رنگوں کو اپنی نظروں میں قید کرتا زیر لب مسکرایا تھا۔ اس کے لرزتے گلابی لبوں کو اپنے ہونٹوں کے حصار میں لیتا وہ بہت نرمی سے اس پہ اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ قطرہ قطرہ
اس کی سانسوں کو انہیل کرتا، وہ اس کی خوشبو میں بہکتا، آنکھیں مید چکا تھا۔ یکدم شاذل کے لمس نے شدت اختیار کی تو حیا دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ دباؤ ڈالتی اسے پیچھے کرنے لگی۔ شاذل بھی گہرا سانس بھرتا ذرا سا پیچھے ہوا، جبکہ لب اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے تھے۔ مجھے سانس نہیں آ رہا۔ حیا نے گہرا سانس کھینچتے شاذل کی طرف آنکھ کھلی آنکھوں سے دیکھتے آہستہ آواز میں کہا، بس اتنے پہ ہی ہمت ہار گئی۔ جب بہت قریب آیا تو میری شدتوں کو کیسے برداشت کرو گی؟ تمہاری ننھی سی جان کیسے سہے گی میری شدتوں کو؟ شاذل اپنا پورا وزن اس پہ منتقل کرتا غمگین لہجے میں کہتے اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا بولا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اچانک سے حیا کے اس سوال پہ شاذل نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ کیوں، تمہیں محسوس نہیں ہوا؟ شاذل نے اس کی گالوں پہ اپنی انگلیوں سے چھوتے اس کی نرم گالوں پہ بوسہ دیا۔ ایک بار بھی اظہار نہیں کیا۔ حیا نے شکوہ کیا، کر تو رہا ہوں، تم کچھ کرنے ہی نہیں دیتی۔ شاذل نے اس کے دونوں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے اور اس کی بیوٹی بون پہ سلگتے لب رکھے۔ وہ اس لمس پہ پگھلی تھی۔ شاذل کی بڑھتی نزدیکیاں اس کی جان پہ بن آئی تھی۔ اس کی سراہی دار گردن کو اپنے نرم گرم لمس سے مہکاتا اس کے ہوش گنوائے جا رہا تھا۔ اس کی کان کی لو کو چھوتے اسے اپنے لبوں میں رکھا۔ وہ جی جان سے کانپی۔ اس کا کانپنا شاذل کے اندر ایک اسپارک سا پیدا کر گیا۔ اپنی شرٹ اتارتا وہ اسے دور اچھال گیا۔ اس کا مضبوط سینہ، چوڑی باڈی اور سکس پیکس دیکھتی حیا کا چہرہ گلنار ہوا تھا۔ وہ شاذل کو اپنے انداز سے اجازت تو دے چکی تھی، لیکن اب اس کا دل ہتھیلی پہ آیا ہوا تھا۔ ٹیبل کے اوپر رکھے ریموٹ سے شاذل نے کمرے کی تمام لائٹس آف کرتے ڈم لائٹس آن کی تھیں۔ "You are very special for me." شاذل نے اس کے کان کی لوپ پہ کاٹتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ اس کے انہی الفاظ کی حیا تمنائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے اپنے لفظوں سے بھی اظہار کرے، اور شاذل آج اسے اپنی پناہوں میں پل پل بکھرتا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے لفظوں سے زیادہ اس نے حیا کو اپنے عمل سے اپنی محبت کا احساس دلایا۔ بہت ہی محبت اور نرمی سے حیا کے وجود پہ اپنی محبت کی مہریں ثبت کرتا وہ اسے سب کچھ بھلا گیا تھا۔
قطرہ قطرہ رات پگھلتی جا رہی تھی۔ ان کی محبت نے ایک دوسرے کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ آنے والے وقت سے بے خبر وہ آج ایک دوسرے کی قربت میں جی اٹھے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دل و جان سے قبول کیا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 33 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ اویس صاحب کو ہوش آ گیا تھا، لیکن ایک ہی دن میں وہ صدیوں کے بیمار لگنے لگے تھے۔ تینوں بیٹوں کو اپنے سامنے ایک ساتھ کھڑا دیکھ ان کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ ولید کو اپنی آنکھوں سے نہار رہے تھے۔ ان کا جانشین، ان کا سب سے بڑا سپوت ولید اویس شاہ آج اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کی آنکھیں جھلملا گئی، لبوں نے کچھ بھی کہنے کی اجازت نہ دی۔ ان کا دل چاہا اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ جو انہیں حسرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن ابھی وہ بستر پہ تھے، اٹھنے کے قابل نہ تھے۔ بابا اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دارم ان کے قریب بیٹھتے بہت فکر مندی سے پوچھنے لگا، جبکہ زیان سر جھکائے وہاں کھڑا تھا اور ولید بنا پلک جھپکے انہیں دیکھتے جا رہا تھا۔ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آیا وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 5 سال پہلے کھڑے تھے، یا ان کا دل بدل گیا ہے؟ ٹھیک ہوں، دھیرے سے کہتے انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی۔ انہیں دکھ ہوا تھا۔ ولید نے آگے بڑھ کے ان سے حال کیوں نہ پوچھا؟ زیان تو اسی کے نقش قدم پہ چل رہا تھا۔ ان کے لیے تو وہ آج بھی بہت چھوٹا تھا، نہ سمجھ ناداں، لیکن ولید ان کا سمجھدار بیٹا تھا، جو انہیں ذرا سی بات پہ 5 سال پہلے چھوڑ گیا تھا، اور ایسا چھوڑ کے گیا کہ پلٹ کے خبر تک نہ لی۔ ان کی آنکھوں کا ایک کونا بھیگا تھا۔ آنسو چپکے سے نکلتا تکیے میں جذب ہوا۔ بظاہر مضبوط نظر آنے والا شخص اندر سے ایک باپ ہی تھا، جسے اپنے بچے چاہیے تھے۔ بابا ولید کے پکار پہ اویس صاحب کا دل بری طرح تڑپا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے۔ وہ چاہتے تھے ولید خود بات کرے اور وہی بولے جو ان کا دل چاہ رہا تھا۔ بابا آپ جان ہیں ہماری۔ ولید ان سے زیادہ دیر اجنبیت نہ برقرار رکھ سکا، بھلے وہ 5 سال ان سے دور رہا، لیکن ہر منٹ ہر پل کی رپورٹ رکھتا تھا۔ کبھی انجان نہ ہوا تھا اور کبھی ولید نے ظاہر بھی نہ کیا کہ ان کے پاس نہ ہونے پہ وہ کس قدر ٹوٹ چکا تھا۔ جان ہوتا تو چھوڑ کے نہ جاتے کبھی۔ بند آنکھوں سے شکوہ کیا،
آپ نے بولا تھا چلے جاؤ، ولید کا لہجہ روند کیا، اور تم چلے گئے۔ رو پھیر کے ولید کو شکوہ کناں انداز میں دیکھا تو ولید آنکھیں میچے ان کا ہاتھ چوم گیا۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ولید کہتے ان کے پاس سے اٹھا۔ تم آ جاؤ واپس، ہو جاؤں گا ٹھیک۔ نہ جانے کس طرح آج اویس صاحب نے اپنی انا کو مار کے ولید سے واپس آنے کا بول دیا۔ ان کی بات میں ولید جو وہاں سے جانے ہی لگا تھا، قدم وہیں تھم گئے۔ وہ ان کی جانب پلٹ نہ سکا۔ اس کا دل باپ کی طرف کھنچ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا واپس جانے کا مطلب تھا سارہ کو کھو دینا۔ اور سارہ کو وہ کیسے کھو سکتا تھا؟ سارہ وہ واحد ہستی تھی جو اس کے ہر فیز میں اس کے ساتھ تھی، نیک نیتی سے، اس کی وفادار، اس کی محبت۔ ولید دل پہ پتھر رکھتے سر جھکائے باہر نکل گیا۔ باپ کو نہ وہ ہاں میں جواب دے سکا اور نہ ہی نہ میں۔ اویس صاحب نے قرب سے آنکھیں میچ لی۔ زیان اور طارم خاموشی سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 33 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ کیا کر رہی ہو؟ کیوں سب کچھ اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہو؟ وہ انتہائی غصے میں تھی۔ اس کی دوست نے اسے ٹوکا تو وہ ہاتھ جھٹک گئی۔ کیا کروں؟ درد حد سے بڑھ رہا ہے۔ کیوں آیا وہ واپس؟ چلا گیا تھا نا چھوڑ کے، پھر کیوں لوٹا واپس؟ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، وہ آیا ہے تو تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں وہ جہاں کہیں بھی رہے، یہ اس کا حق ہے، تم اسے نہیں روک سکتی۔ اور ہو سکتا ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں آیا ہو، واپس چلا جائے۔ میرا نے اسے سمجھایا، نفرت ہے مجھے اس سے، اس کے چہرے سے۔ وہ گالوں پہ آئے آنسو کو سختی سے رگڑتی تیز لہجے میں بولی، جبکہ مرہا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی آج شایان عثمانی سے نفرت کا دم بھر رہی تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ آج بھی شایان عثمانی سے محبت کرتی تھی، جنون کی حد تک۔ مرہا نے گہرا سانس خارج کرتے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 33 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ آغا جان بے جان مہورت بنے اس وقت قبرستان میں کھڑے تھے۔ بلال راجپوت کو لگی تھی اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہارٹ نے کام کرنا بند کر دیا، اور ڈاکٹرز کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی بلال راجپوت جامبر نہ ہو سکا۔
اور اس کی ڈیڈ باڈی کو فرحاد راجپوت کے حوالے کر دیا۔ بلال کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ وہ جو سکتے میں آئے۔ اس کو دفنانے کے بعد بھی ان کا سکتہ اب تک نہ ٹوٹا تھا۔ تیز برستی بارش میں اپنے ملازم کے ساتھ وہ چھتری کے نیچے کھڑے بلال کی قبر دیکھتے جا رہے تھے۔ آغا جان، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ بلال کی باتیں یاد کرتے وہ ہر بار دکھی ہو رہے تھے۔ بلال راجپوت کو کس نے فی الحال اس بارے میں فرحاد راجپوت نے پتہ نہیں لگوایا تھا۔ وہ ابھی تک صدمے میں تھے، لیکن وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑنے والے تھے۔ اتنا وہ جان گئے تھے۔ اپنے کندھے پہ ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتے وہ پلٹے۔ فیضان راجپوت سرخ آنکھیں لیے بارش میں بھیگتا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی کی موت اتنی سستی نہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، بھائی کی موت کا جو بھی ذمہ دار ہے میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ فیضان راجپوت کے لہجے کی مضبوطی فرحاد راجپوت نے بھی محسوس کی، لیکن نظریں بھٹک کے پھر سے اپنے لاڈلے پوتے کی قبر پہ جا ٹھہری۔ ان کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ یہ ایسا درد تھا جس کا کوئی مداوا نہ تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 33 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔ حیا کچن میں کھڑی اس وقت شام کی چائے کا بندوبست کر رہی تھی۔ وہ آج سب کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلانے والی تھی۔ ساتھ میں ڈھیروں لوازمات کا بھی انتظام کیا تھا۔ ملازمہ پلوشا اور نازنین کے ساتھ مل کے اس نے اچھا خاصا اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ پلیٹس میں سب سجاتے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ لال رنگ کے سادہ سے لانگ فراک میں ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے، ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ پشمینہ کو اس کا آج یہ انوکھا اور نرالا انداز بہت کچھ باور کروا رہا تھا، لیکن اس کا من ماننے سے انکاری تھا۔ میں بھی آپ کی مدد کروا دوں؟ پشمینہ نے اس کے پاس آتے منہ بنا کے پوچھا۔ نہیں، سب ہو گیا۔ کیک سیٹ کر کے رکھتے وہ بنا اسے دیکھے بولی تھی۔ آج وہ واقعی بہت خوش تھی اور اس کے ہر انداز سے اس کی خوشی جھلک رہی تھی۔ حیا بی بی، آپ کے ہاں آ گئے ہیں۔ نازنین عرف نینی نے کچن میں آ کے اطلاع دی تو حیا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ صبح کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے پھر سے لہرایا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شاذل کو پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہوتے دیکھ وہ بے دھیانی میں ہی بستر چھوڑ کے اٹھتے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ تم ریڈی بھی ہو گئے؟ مجھے جگا دیتے،
میں ناشتہ لگوا دیتی۔ اپنی مندی مندی آنکھوں سے وہ نیند کی خماری میں ہی بولی۔ اپنی حالت سے بے خبر وہ شاذل کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شاذل تو اسے اپنی وائٹ شرٹ جو کہ صرف گھٹنوں تک آ رہی تھی اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے اپنے جذبات میں ایک دکھتا محسوس کرنے لگا۔ گہرائی سے اس کے جسم کے نشیب و فراز کا جائزہ لیتے اس کی گردن پہ موجود اپنے شدت کے دیے گئے نشانات دیکھتا وہ نچلے لب کو دانتوں تلے دبا گیا۔ میں ناشتہ لگواتی ہوں، حیا نے وہیں کھڑے اپنے بالوں کو جوڑا بناتے مڑتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر اپنی حالت پہ گئی، اس کے ہاتھ بالوں پہ ہی دھرے رہ گئے، آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی، حواس بھی جاگ گئے۔ دل نے اتنی زور زور سے دھڑکنا شروع کیا کہ دھڑکن کی گونج کانوں میں بجتی سنائی دی۔ شاذل دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوا، پیچھے سے ہی اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے کندھے پہ اپنے لب رکھے۔ وہ آنکھیں سختی سے مچتے لرز ہی گئی۔ اچانک سے شاذل کو اس کے کندھے کا نیل یاد آیا۔ اب درد تو نہیں؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے فکر مندی سے پوچھا۔ کون سا درد؟ وہ نہ سمجھی سے بولی تو شاذل ایک گال سے مسکرایا۔ پھر کچھ کہوں گا تو شرمانا شروع کر دو گی؟ میں کندھے کے درد کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اسے لال گلاب کر گیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ پلکیں جھکاتے دھیمی آواز میں بولی۔ آر یو شیور؟ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے اس کے ناک کے ساتھ اپنی ناک رفع کی۔ حیا گہرے سانس بھرتی اسے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، بس اس بات میں سر ہلاتی رہ گئی۔ گڈ، مجھے میرا گلاب آج لال رنگ میں سجا ہوا چاہیے، بلکہ ہر رات ہی میں چاہتا ہوں تم خود کو لال جوڑے میں سجا کے میرے پاس آؤ۔ ہر رات مجھے تم دلہن کی طرح سجی ہوئی چاہیے۔ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتا وہ اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری زبان کہاں گئی؟ اور یہ اتنا شرمانا؟ مجھے تو شک ہو رہا ہے تم حیات ہی ہو نا؟ شاذل، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ حیا نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا۔ میں تو بالکل ریڈی تھا جانے کے لیے، تم نے ہی اپنا یہ روپ دکھا کے مجھے اپنی طرف مائل کر لیا۔ اب بتاؤ کیسے جاؤں؟ شاذل نے اس کے گلے گلے سراپے کو آنکھوں کے راستے دل میں اترتے محسوس کیا۔ چھوڑو نا مجھے، باتھ روم جانا ہے۔ حیا سرخ ہوتی پلکیں جھپکاتے روہن سے ہوتے بولی۔ میں چھوڑ آتا ہوں نا، کہتے ساتھ ہی اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ اپنی برہنہ ٹانگوں کو دیکھتی حیا نے شاذل کے سینے میں اپنا منہ چھپایا۔ جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ باہر،
آج شام کو جلدی آ جاؤں گا، سو بی ریڈی۔ باتھ روم کے دروازے کے باہر آتے اس کے گلابی لبوں پہ اپنے ہونٹوں کو رکھے شدت سے لمس چھوڑتا وہ پلٹا تھا۔ حیا موقع غنیمت پاتے ہی فوراً باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ اس کی تیزی دیکھتا شاذل سر جھکتا مسکرایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی دیکھیے گا، اسے پڑھیے گا، اور آگے مزید آپ کو اچھی ایپیسوڈ ملے گی۔ تو پلیز گائز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔